بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبحیہ کا 24واں درس ہے آج جو ہے 24۔ تو ابھی تک الحمدللہ جو ہے دعائے صبحیہ کا 2 اللہم یعنی 2 پیراگراف ان کا ترجمہ توضیح مختصراً آپ لوگوں کے ہمارے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ آج سے جو ہے دعائے صبحیہ کا 3 اللہم، اس دعا کے اندر کل 14 اللہم ہیں۔ ان کو میں نے پیراگراف سے ظاہر کیا ہے۔ پہلا پیراگراف یعنی پہلا اللہم، دوسرا پیراگراف دوسرا اللہم، تیسرا پیراگراف یعنی تیسرا اللہم۔ ابھی ہم تیسرے پیراگراف میں تیسرے اللہم میں پہنچے۔ تو تیسرا پیراگراف یہ ہے ان دعائے صبحیہ کا: اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا اللہم ہے، تیسرا پیراگراف ہے۔ ہاں جی، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کئی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی، فوز عند القضاء 1، منازل شہداء 2، عیش السعداء 3، مرافقۃ الانبیاء 4، والنصر علی الاعداء 5۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے 5 چیزیں آپ نے طلب کیا ہے اس دعا کے اندر۔ تو پہلا دعا ہے حصہ اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء۔ اس نوتے کی توضیح اللہم کا آپ لوگوں کو بار بار توضیح دے دیں۔ اللہم یا اللہ کا معنی دیتا ہے، اس کا مترادف ہے۔ ہاں جی، اللہم جو شروع میں یا کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر آخر میں میم مشدد جو ہے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تو اللہ کا ہاتھ تک یہیں پر ہے، صرف آخر میں میم مشدد کا اضافہ کیا ہے، تو وہ یا کا جانشین ہے۔ تو اللہم کہیں اس کا معنی بھی اے اللہ پروردگار کے معنی میں ہے، یا اللہ کہیں تو بھی اے اللہ پروردگار کے معنی میں ہے، اے ذات واجب الوجود کے معنی میں ہے۔ تو پھر اللہم انی، ان میں لفظ انا جو الگ حرف ہے اور یا جو ہے الگ حرف ہے۔ یا ضمیر ہے، ہاں جی، میں کے معنی دیتا ہے، اور کبھی جو ہے یہاں پر میں کا معنی دیتا ہے، کبھی میرے کے معنی بھی آتا ہے، میری کے معنی بھی آتے ہیں، کیونکہ واحد متکلم کا ضمیر ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور انا جو ہے اس کا معنی بے شک، بے تحقیق کے معنی میں۔ تو انی یعنی بے شک میں، بے تحقیق میں، بلا شک شبہ میں، یہ تینوں ترجمہ صحیح ہے۔ تو اللہم انی یعنی اے اللہ، ہاں پروردگارا، بے شک میں، بے تحقیق میں، بلا شک شبہ میں، یہ اس کا یہ ترجمہ بن جائے گا۔ پھر اللہم انی اسألک، ہاں جی، اس میں بھی اسألو فعل کا الگ سے ضمیر مفعول ہے، اس کو ضمیر منصوب متصل ہوتے مفعول کی ضمیر ہے۔ اسألو یعنی سأل یسألو کی معنی جو ہے مانگنا، درخواست کرنا۔ سأل یسألو کا یہ معنی ہے سأل مانگنے کے معنی میں، سوال کرنا، مانگنا، درخواست کرنا، طلب کرنا۔ تو اسألک کا معنی کیا کا تو، تیرے، تجھ سے کے معنی میں۔ تو اسألک یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، یہ سارے معنی اسألک کا صحیح ہے، ہاں اس کا ترجمہ بنے گا۔ تو اللہم یا اللہ، بے شک میں، انی بے شک میں، اسألک ہاں جی تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں تیرے حضور میں ہاں جی درخواست گزار ہوں، اللہ میں بے شک میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، یہ یہاں تک کا معنی یہ بن جائے گا۔ ہاں جی، پھر جو ہے الفوز عند القضاء، اس میں ایک لفظ فوز ہے، ایک عندہ ہے، ایک قضاء ہے، 3 لفظ ہے۔ فوز کا جو ہے فوز یہ مصدر ہے، فازا یفوز فوزاً فعل سے، ہاں اس کے معنی یہ کامیاب ہونا، فوز کے معنی کامیاب ہونا، نجات پانا، فتح یاب ہونا، اور خود فوز کے معنی یہاں جو ہے کامیابی کا معنی بھی دے گا۔ ہاں جی، کامیابی، ہاں جی، نجات پانا، فتح یاب ہونا، فتح یابی، نجات، کامیاب، یہ معنی دے دیں گے۔
ایک یہ کتاب قاموس الجدید نامی کتاب میں یہ معنی کیا ہے۔ ایک اور لغت کی مشہور عربی لغت ہے، کوئی قرآنی لغت ہے، عربی قرآنی لغت ہے، اس میں فرماتے ہیں الفوز الظفر بالخیر ما حصول سلامتی، ہاں جی، الفوز ظفر بالخیر ما حصول سلامتی، اس کے معنی نے خیر و سلامتی کے ساتھ کامیابی و فتح کو فوز کہتے ہیں۔ ہاں جی، فوز یعنی خیر و سلامتی کے ساتھ، یعنی نقصان پاس کے کوئی بہت بڑا خسارہ ہو کر نقصان ہو کر کامیابی نہیں، بلکہ خیر و سلامتی کے ساتھ کامیابی اور فتح کو عربی زبان میں فوز کہتے ہیں، یہ اس لغت کے ترجمے کے لحاظ سے۔ ہاں جی، اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس پر آیت ذالک هو الفوز الکبیر، بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی فتح یابی ہے، فتح ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ فوز جو ہے بہت سی جگہوں پر آیا ہے، ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مادہ جو ہے مختار الصحہ نام عربی ایک لغت ہے، اس میں اس کا اصل مادہ فا واو زا ہے، مادہ الفوز، اس کا معنی لکھا ہے النجات والظفر بالخیر، یہاں معنی ہے کہ النجات والظفر بالخیر یعنی بلائی کے ساتھ ہاں جی کامیابی و فتح حاصل کرنا، بلائی کے ساتھ کامیابی و فتح حاصل ہونا، النجات ہاں جی وہی کام والفوز ظفر، ظفر وہی فوت ہے، نجات وہی نجات پانا، کامیابی حاصل کرنا، بالخیر بلائی کے ساتھ۔ مختار الصحہ میں یہ معنی کیا، تو مجموعی طور پر ان تینوں لغت کے معنی کو سامنے رکھیں تو فوز کے معنی کامیابی، نجات، فتح، ظفر، یہ معنی ہوا۔ عند الفوز عند القضاء، عند کے معنی وقت، وقت کا معنی دیتا ہے، کسی کے پاس ہونے کا معنی دیتا ہے، جب، جس وقت، یہ سارے معنی دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ظرف زمان مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پاس کا معنی بھی دیتا ہے، عندہ نزدیک کے معنی بھی دیتا ہے۔ ہاں جی، اندی مثلاً درہم، میرے پاس ایک درہم ہے، ہاں جی، اور عند زیدن، زید کے نزدیک، زید کے پاس، یہ معنی بھی دیتے ہیں۔ تو جو ہے یہ عندہ کا معنی ہو گیا پاس، ہاں جی، وقت، عند القضاء ہے وقت، جس وقت، جب، یہ سارے معنی بھی دیا۔ عند القضاء ہاں جی الفوز یعنی کامیابی، فتح، ظفر، بلائی کے ساتھ فتح و ظفر، کامیابی، یہ سب معنی کیا ہیں؟ فوز عند القضاء، عند وقت، جب، جس وقت کے معنی میں، اور قضاء کے معنی قضاء یقضی قضاءً، اس کے معنی جو ہے کام انجام دینا، پورا کرنا، یہ معنی کیا۔ قضیٰ ون قضاء کے معنی گزرنا، ہاں جی، کہیں سے جو ہے گزر جانا، گزرنا، یہ معنی کیا۔ قضی الامر، عرب جب بولتے ہیں قضی الامر، قرآن پاک میں بھی ہے قضی الامر التی تستفتحون، ہاں جی، تو قضیہ کے معنی معاملہ ختم ہونا، تیر کمان سے نکل جانا، قضی الامر مر گیا، عرب بولتے ہیں مر گیا، ہاں جی، یہ سارے معنی بھی ہے۔ قضاء معنی اتمام، انجام دہی، یہ معنی بھی کیا، قضاء کے معنی اتمام، انجام دہی۔ اور قضاء اللہ ہاں جی استعمال ہے قاموس الجدید میں، قضاء اللہ یعنی موت، تقدیر، قسمت، یہ سارے معنی کیا۔ تو عند القضاء جو دعا کے اندر آیا ہے، اس کے معنی کو یا ہوا یعنی موت کے وقت، یہ معنی بن جائے گا، ہاں جی، فوز یعنی کامیابی، ظفر، فتح، ہاں جی، یہ سب عند القضاء یعنی موت کے وقت، اختتام زندگی کے وقت، یہ معنی بن جائے گا۔ تو ترجمہ پھر یہ بن جائے گا دعا، ہاں جی، اس دعا کا جو ہے اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، تو معنی یہ بن جائے گا اے اللہ پروردگارہ میں تجھ سے زندگی کے آخری وقت یعنی موت کے وقت کامیابی کا سوال کرتا ہوں، ہاں جی، کامیابی و ظفر اور فتح یابی کا سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، درخواست گزار ہوں، یہ سارے معنی صحیح ہے۔ تو گویا کہ جو ہے اس دعا پہلی دعا جو ہے اس پیراگراف نمبر 3 میں پہلی دعا میں اب اللہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہاں جی فوز یعنی کامیابی، فتح و ظفر چاہتا ہوں، کامیابی چاہتا ہوں، بلائی چاہتا ہوں،
عند القضاء، موت کے وقت، زندگی کے اختتام پر، یعنی گویا کہ آپ یہاں سے خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو دعائیں آتے ہیں اللہم اجعل خواتیم اعمالنا رضوانک، یہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری زندگی کے اختتام کو جو ہے تیرے رضامندی کے ساتھ قرار دیں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے اسی دعا کے قریب معنی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انی اسألک الفوز، بے شک میں تجھ سے درخواست گزار ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامیابی عند القضاء، میری زندگی کے آخری وقت میں، میری زندگی کے کامیابی اور بھلائی اور فتح عند القضاء، زندگی کے آخری وقت میں، زندگی کے جو ہے اختتام پر یعنی موت کے وقت میں تجھ سے کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونا ہے۔ دنیا سے جاتے وقت انسان توبہ طائف ہو کے جائیں، دنیا سے جاتے وقت جو ہے اس کے دل ہر قسم کے گناہوں سے آلودگیوں سے پاک ہو کر جائیں، اور دنیا سے جاتے وقت خاتمہ بالخیر ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو کر دنیا سے وہ چل بسے، لوگوں کا حق حقوق میں سے کوئی اس کے گردن پہ نہ ہو، حقوق اللہ اس کے گردن پہ نہ ہو، حقوق العباد خاص طور پر اس کے گردن پہ نہ ہو، اور توبہ طائف جو ہے زبان پہ جاری ہو کے اور بالکل جو ہے اطمینان نفس کے ساتھ گناہوں سے توبہ کے ذریعے سے پاک ہو کے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہوتے ہوئے خاتمہ بالخیر ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گویا کہ اس دعا کے ذریعے سے، کیونکہ حقیقی کامیابی کے خاتمہ بالخیر ہونا ہے۔ بہت سے لوگ جو زندگی کے شروع میں تو صحیح رہتے ہیں، آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کے گناہوں میں غرق ہو کے چلے جاتے ہیں، یہ انسان بدبخت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ شروع میں اس کی گناہیں ہوتی ہیں، لیکن آخر ایام میں وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کثرت سے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، اللہ سے جو ہے کثرت سے مغفرت طلب کرتے ہیں، عبادت بندگی کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ خوش نصیب ہے، ان کی گناہوں کی بخشش کی زیادہ امید ہے نسبت بے اس شخص کے کہ شروع تو صحیح تھا، آخر میں خراب ہو گیا۔ آخر میں خراب مطلب یہ کہ اس کے شروع کے عملیات چونکہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکا۔ لہذا جان گرامی یہ دعا جو ہے اپنی جگہ پر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کی دنیا سے جاتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، دنیا سے جاتے وقت جو ہے قیامت کی تیاری کر کے چلے جائیں، دنیا کو وہ مزرعۃ الآخرت بن کے چلے جائیں، اس کی خاتمہ بالخیر و اللہ کی رضامندی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، توبہ طائف ہو کر کلمہ زبان پہ پڑھ کے، کلمہ کا پانی پی کے جو ہے خوش نصیبوں کی موت دنیا سے مریں، اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خاتمہ بالخیر کی گویا کہ اس مبارک جلمے کے سے دعا کریں، عاقبت بالخیر ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو کہ ان الفاظ میں کہ اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، پروردگار عالم اے میرے رب اللہ، بے شک میں تجھ سے جو ہے موت کے وقت اختتام میں زندگی کے وقت کامیابی اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کامیابی اور بھلائی کا تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہوں، تیرے درگاہ سے میں کامیابی اور بھلائی کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کا تیرے درگاہ میں جو ہے التماس کرتا ہوں۔ تو یہ سب کا یہ معنی ہے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ یہی دعا کہ الفوز عند القضاء ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ نصیب فرما، اور ہم سب کو دنیا سے جاتے ہوئے توبہ طائف ہو کر اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتے ہوئے اللہ کی درگاہ میں رجوع کرتے ہوئے کثرت استغفار کے ساتھ توبہ طائف ہو کے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ زبان پہ جاری ہوتے ہوئے، کلمہ شہادتین زبان پہ جاری ہوتے ہوئے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔